میرے پاس رہا کیجئے، جب مجھے دین الہی کی پیروی کرتا دیکھے تو مجھے اس کا حکم دے، اور جب مجھے دین سے ہٹتا ہوا پائیں تو مجھے اس سے روکتے رہیں۔ علماء کرام نے جو ہے بادشاہ کے کہنے پر ذمہ داری سنبھال لی۔ یہ نوجوان بادشاہ علماء کرام کی رہنمائی میں سلطنت چلانے لگا۔ جی ہاں، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال تک جو ہے اس نے کامیابی کے ساتھ سلطنت چلائی۔ جب 4 صدیاں گزر گئی تو شیطان جو ہے، اب شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا من انتا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فرد ہوں۔ یہاں سے شیطان نے اس پر جال ڈالا، کہنے لگا تم آدمی نہیں، اگر تم آدمی ہوتے تو جیسے دوسرے آدمی مرتے تم بھی مر جاتے، جبکہ تم 4 صدیوں سے حکومت کر رہے ہو، تمہیں موت نہیں آئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم انسان نہیں بلکہ تم خدا ہو۔ تم انسان نہیں، تم خدا ہو۔ یہ دین اور علماء کی صحبت چھوڑو اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اب یہ شیطان کی باتوں میں آیا اور اس پر بھی جو ہے کس کا بوسوار ہو گیا؟ عقل پرستی والا۔ اس پر بھی کون سا بوسوار ہوا؟ عقل پرستی والا۔ اس نے دین اور اللہ پاک کی بھیجی ہدایت کو چھوڑا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب ایسا ہوا تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، حکم ہوا اس بادشاہ کو فرما دیجئے جب تک تو سیدھے رستے پر رہا میں نے تمہاری سلطنت کو زبردست طور پر قائم رکھا، اب جب کہ تم نے میری نافرمانی شروع کر دی پس میری عزت اور میری جلال کی قسم اب تجھ پر جو ہے وقت نصر یعنی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ ہی عرصے بعد وقت نصر جو ہے اس بدبخت بادشاہ پر حملہ آور ہوا، اس کی گردن کو اڑا دیا گیا اور اس کی سلطنت پر جو ہے قبضہ جما لیا گیا۔ میرے پیارے پیارے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، عبرت کی بات ہے، بادشاہ تھا، طاقت والا تھا، خزانوں والا تھا، 400 سال حکومت کر چکا تھا، جب تک یہ اللہ پاک کے دین کے تابع رہا، رب کریم کا فرما بردار رہا، اس کی سلطنت چلتی رہی۔ جیسے ہی اس نے دین کا انکار کیا، دین سے منہ موڑا، عقل کے پھندے میں پھنسا، شیطان کی چال میں آیا، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کا تاج و تخت، اس کی طاقت کچھ بھی سے اللہ کے قہر سے نہ بچا سکی۔ اس میں ہمارے لیے لیسن ہے، درس ہے، سبق ہے کہ ہم نے ہر لمحے، ہر وقت، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لحاظ سے دین اور شریعت کا فرما بردار رہنا ہے، دین کا فرما بردار رہنا ہے، شریعت کا فرما بردار رہنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل معیار ہے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ رب کریم ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور کاش ہم مرتے دم تک مسلمان ہی رہیں، کبھی 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ دعوت اسلامی کے امیر سنت مولانا محمد الیاس قادری آپ یہ التجا کرتے ہیں، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تفصیلات سے پتہ چلا، معلوم ہوا ہماری دنیا کی بہتری، ہماری آخرت کی بہتری اللہ اور رسول کے احکام پر جو ہے پختہ یقین رکھنے میں ہے۔ جو اللہ رسول کے احکام پر پکا یقین رکھتا ہے، سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ان فرامین پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اونچا رتبہ پالے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، یہ 3 باتیں کر رہا ہوں میں، ہمیں چاہیے اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، بلکہ زندگی کے ہر کام کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ اللہ رسول کے احکام پر رکھیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا یعنی مصطفیٰ والا ہو گیا، وہ کہ اس در کا ہوا
خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ لہذا ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر بلکہ لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ بنیاد عقل پر نہیں بلکہ کس پر رکھنی ہے؟ عشق پر رکھنی ہے۔ اس کی بنیاد کس پر رکھنی ہے؟ عقل پر نہیں، عشق پر رکھنی ہے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور پنجابی میں کہتے نا عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ اے میں عمرہ گالیاں۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، قیامت تک آنے والوں کے سردار بن گئے۔ ابو جہل و لہب جو ہے، ابو لہب جو ہے، اپنی عقل کے گمنڈ میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ عقل پرستی والے تھے، اور بلال حبشی اور صحابہ کرام کیا تھے؟ ارے یہ عشق والے تھے، عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ آئیے آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور حدیث پاک کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ آپ نے دل سے سن لیا نا، یہ سارے مسئلوں کا نچوڑ کر آخر میں آنے لگا۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسے تربیت فرمائی، سنیے ذرا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی اور گھر کے اندر بکری کا گوشت بنایا۔ کھانا شروع ہوا تو آپ کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، ابو عبید مجھے بکری کے گوشت میں دستی دو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت جو تھا وہ پسند تھا۔ حضرت ابو عبید نے دستی پیش کی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو عبید مجھے دستی دو۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ نے دوسری دستی بھی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، ابو عبید مجھے دستی دو۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ یعنی ایک بکری کی اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں اور دو میں پیش کر چکا ہوں۔ اس پر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو عبید اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں مانگتا جاتا تم بکری کی دستی مجھے دیتے جاتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم۔ جنتی جنتی، اب مسئلہ سمجھنا ہے، پہلے مسئلہ سمجھے، بیچ میں رہ نہ جائے۔ یہاں دیکھیے ذرا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری تربیت کی گئی۔ بکری کی دستیاں دو ہوتی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، صحابی رسول بھی جانتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آنکھوں دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، میرے فرمان پر بنیاد رکھو۔ آج اگر تم میرے فرمان پر آنکھیں بند کر لیتے تو میں دستیاں مانگتا جاتا، تم دیتے جاتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم۔ یہ ہے اللہ پاک ہمیں ایسا پختہ ایمان، ایسا پکا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں بدل سکتا، اور بھئی سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن آپ کے میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور آخر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہمیں کس پر